ربنا يا ربنا ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. معزز اور محترم سامعین، اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ کی فرضیت اور وجوب کے کچھ شرائط ہیں جن کو سمجھنا اور جن کا پاس و لحاظ رکھنا ہر صاحب مال کے لیے، ہر زکوٰۃ نکالنے والے کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے اسلام، یعنی زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے آدمی کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے کافر و مرتد سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس کی واضح دلیل ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا تھا تو کہا تھا کہ سب سے پہلے تم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، لوگوں کو کلمہ شہادت کی طرف بلانا۔ جب وہ مسلمان ہو جائیں گے کلمہ شہادت کا اقرار کر کے، اس کے بعد پھر انہیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینا۔ تو اسلام ہر عمل کے قبولیت کی بنیادی شرط ہے۔ اور دوسری شرط ہے آزادی، یعنی اگر کوئی آدمی غلام ہے اور اس کے پاس مال بھی ہے تو غلام کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے: لیس فی مال العبد زکوٰۃ حتی یعتق، کہ غلام کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ اس غلام کو آزاد کر دیا جائے، یعنی آزاد کرنے کے بعد ہی، غلام کے آزاد ہونے کے بعد ہی اس کے مال پر زکوٰۃ واجب ہوگا، اس سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ تیسری شرط ہے مال کا نصاب کو پہنچنا، یعنی مال جب ایک متعین مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، الحدیث، کہ 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو شریعت نے ایک نصاب متعین کیا ہے اور ہر مال کا الگ الگ نصاب ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ تو تیسری شرط ہے مال کا نصاب کو پہنچنا، اور چوتھی شرط ہے مال مکمل طور پہ صاحب مال کی ملکیت میں ہو، یعنی کسی دوسرے شخص کا اس مال میں عمل دخل نہ ہو اور نہ ہی کسی دوسرے شخص کا اس مال میں حصہ ہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم کہہ کر مال کی نسبت جو ان مالکان کی طرف کی ہے، تو جو مال کا اصل مالک ہوگا وہی زکوٰۃ نکالے گا اور کوئی دوسرا آدمی زکوٰۃ نہیں نکال سکتا ہے۔ تو مال کا مکمل طور پہ انسان کی ملکیت میں ہونا یہ بنیادی شرط ہے۔ اور 5ویں شرط ہے کہ مال ان اموال میں سے ہو جن میں شرعاً زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی ہر قسم کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کچھ خاص اموال ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور وہ ہیں سونا چاندی، نقدی روپیہ پیسہ، زمین کی پیداوار، بہیمۃ الانعام یعنی چوپائے، تجارتی ساز و سامان، اور اسی طرح سے زمین سے نکلنے والے خزانے۔ تو ان اقسام میں سے اگر مال ہے تب تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور 6ٹھی شرط ہے مال پر 1 سال کا گزر جانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ لا زکاۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، کہ جب تک مال پر 1 سال گزر نہ جائے اس وقت تک اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ شرط
تمام اموال کے اندر نہیں لگائی جائے گی. یہ شرط صرف سونا چاندی، نقدی روپیہ پیسہ، چوپائے اور اسی طریقے سے سامان تجارت کے اندر لگائی جائے گی. اور اس کے علاوہ جو غلے وغیرہ ہیں، غلے جات ہیں، اناج وغیرہ ہے، پھل ہے، اس میں یہ شرط نہیں لگائی جاتی ہے. تو اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے صاحب مال اور مال کے اندر بیک وقت ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. اور اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک بھی شرط مفقود ہوتی ہے، یعنی نہیں پائی جاتی ہے، چاہے وہ صاحب مال کے اندر ہو یا مال کے اندر ہو، تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل کو سمجھ کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.